نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، غور سرفراز قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے. سب سے پہلے میں جو وفاقی وزیر موصلات ہیں جناب اشرف طالب صاحب، سیکرٹری اسپیشل پوسٹل سروس فلک شیر صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے ولاگ پہ ایکشن دیتے ہوئے جو کچھ چند فنیر صاحب ہیں ان کو نکالا یہاں سے پوسٹ آفس سے، ان کو چینج کیا، جس میں سجاد احمد جو سیالکوٹ میں چیف پوسٹ ماسٹر لگا ہوا تھا اس کو اپ گریڈ کر کے لگایا ہوا تھا. کرپٹ ترین آدمی ہے، اس کی بیوی بھی پرائمری اسکول کی ٹیچر ہے اس کی پوسٹنگ نارووال میں اور آج کل سنا ڈیوٹی سیالکوٹ میں کر رہی ہے. اس کے سکینڈل کے متعلق بھی بات کروں گا، لیکن یہ شنٹ آؤٹ کر دیا گیا ہے سجاد احمد اور کیا گیا ہے ذوالفقار شاہ جو بنا ہوا ہے اس کو ڈیپوٹیشن میں بھیج دیا گیا ہے. اور اس طرح دو تین اور پوسٹنگ ہوئی ہیں جو میرے ولاگ پہ کی گئی ہیں، جن پر میں نے ذکر کیا تھا، جس کی پراپر انویسٹیگیشن ہوئی ہوگی تب بھی کیا ہے. آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، ایک تو میں ویلکم کرتا ہوں یہ ذریعے صاحب کو، یہ وہی بندہ جس نے ڈسمس کیا ہوا تھا یہ سجاد احمد کو، اور منظر صاحب ہے جو پی ایم جی ہے، جو کرپٹ بندہ ہے، بریسدار بھی رکھ کے باوجود وہ کرپشن کرتا ہے. اس نے ایک بڑا اسٹیپ کیا تھا اس وقت کہ راجہ صاحب نے غلط کیا، راجہ صاحب کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اس کے باوجود انہوں نے ڈسمس کر دیا اور ہم نے تو نہیں بحال کیا، کوٹوں نے بحال کیا. اور میں نے کہا ڈیورس مارکس کس سے آپ ایکسپنج کیا ہے، بیڈ ڈیٹوں میں ٹائم بعد جو انہوں نے ایکسپنشن مارکس کیے ہوئے تھے اس کے جو ایڈورس مارکس تھے، پھر اس کو پروموٹ کیا گیا 16ویں گریڈ پروموٹ کر کے اس کو 18ویں گریڈ کی سیٹ پہ لگا دیا گیا چیف پوسٹ ماسٹر کی. اور سیالکوٹ میں تمام جو اس نے ترسیل کی جو ریکروٹمنٹ کی وہ ایک علیحدہ سلسلہ ہے. تو مظفر گڑھ کی جو انفارمیشن ہے وہ مبینہ طور پہ جو میرے پاس آئی ہے میں اس کو آپ کے ساتھ پاس کر رہا ہوں کہ کیا ہوا ہے وہاں اور پوسٹنگ کس طرح ہوئی ہے. جناب یہ بتایا گیا ہے کہ ملتان سرکل ضلع مظفر آباد میں میرٹ کی کھلی خلاف ورزیاں دھجیاں اڑا دی گئی. حفیظ الرحمان کلرک ہے منسٹر کی جماعت کا، منسٹر کی جماعت یہ جو مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں. یہ ظاہر رشوت تو لیتے نہیں، یہ نذرانے لیتے ہیں، نذرانے لے کے اور نذرانوں کے لیے نذرانے اکٹھے کرتا تھا ذوالفقار شاہ کرتا تھا ان کے بہاف پہ، ان کو بیچ کے ان کا جو رئیس ہے کثرتی پنجاب میں وہ بھی نکال دی ہے کہ جس طرح لوٹ مار ملتان میں ہوئی ہے وہ تو ایک ناقابل بیان ہے. اور پنجاب میں ہر جگہ یہی حال ہوا ہے، مجھے جو رپورٹس آ رہی ہے مجھے ہر جگہ سے یہی حال ہے. پوسٹ آفس میں میں ریکویسٹ کرتا ہوں منسٹر صاحب سے اور سیکرٹری پوسٹل سروسز صاحب سے کہ جناب فلک شیر صاحب یہ ساری ریکروٹمنٹ 5000 بندوں کی پیسے لے کے ہوئی ہے، اس کو قلعت قرار دیں. ایم اے میں پاس کو بندے کو فیل کر کے ان کو ریجیکٹ کر کے وہاں میٹرک پاس اور ایف اے پاس رکھے جائے. تو جناب انہوں نے کہا جی حفیظ الرحمان کلرک جو ہے منسٹر کی جماعت اور منسٹر سے براہ تعلق اور اشتہار کی کھلی فراہم کرتی ہے. ویٹنگ لسٹ انہوں نے بنا دی تھی، کہیں ریکروٹمنٹ میں ویٹنگ لسٹ نہیں ہوتی، انہوں نے ویٹنگ لسٹ بنا دی تھی. اس میں لکھا ہوا ہے جی سہیل ستار اور عبدالستار منسٹر کی جماعت کا براہ راست تعلق. اس کے بعد جناب الف زیب ہے کلرک بھرتی ہوئی ہیں، یہ بیان ہے شہدہ زیب ایڈمن افسر سرکل آفس ملتان کی. اور یہ الفت زیب جو ہے یہ بتائی جا رہی ہے کہ وسیم سجاد ایڈوکیٹ ہے جو اس کے بھائی ہیں شاہ زیب کے، انہوں نے ان کو بھرتی کروایا. اور یہ وسیم جو ہے نا وسیم سجاد ایڈوکیٹ کا بڑا تعلق ہے ان بھرتیوں میں، خاص طور پہ جو مظفر آباد ہوئی ہے ہر بھرتی میں اس کا نام آ رہا ہے. اس کے بعد جناب سونیا شاہدہ یہ کلرک بھرتی ہوئی ہے، یہ باجی ہے وسیم سجاد ایڈوکیٹ کی اور باجی بھی ہیں شاہدہ زہیر کی. بغیر پیپر اور بغیر پیپر دیے بغیر اس کی بھرتی کی گئی ہے، پیپر بعد میں فکٹیشیس طور پہ پر کیے گئے. اس کے بعد یہ ہے جی ہما اجمل ہے، یہ بھی بانجی ہے، انہوں نے وسیم سجاد ایڈوکیٹ کی بانجی ہے. اور اس کے بعد محمد اسد ہے، یہ کزن ہے شاہ زیب کا ایڈمن افسر سرکل آفس ملتان. اس کے بعد سہیل منیر ہے، یہ بغیر آنکھ اور بغیر ماتھے اور برین کے ہڈی بغیر کسی تعلیم کے، یہ مطلب یہ بتایا گیا یہ اس کی تعلیم ہی کچھ نہیں ہے. اس کو کیسے بھرتی گیا، اس کو پی این بھرتی کیا گیا ہے، میل پی این، کوئی تعلیم شلیم نہیں ہے. تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بانجا ہے وسیم سجاد کا اور شاہدہ زیب ایڈمن افسر کا. اور یہ الگار لگی ہوئی ہے تمام جو ریکروٹمنٹ ہے وہ ایک بندہ وہاں اس کو ذوالفقار شاہ نے ٹھیکہ دے دیا کہ آپ اس کی بھرتیاں کرتی رہیں، آپ جو پیسے دیتے ہیں اس کو لے جائیں اور باقیوں کو جنرل سیٹ کریں. جو تعلیم یافتہ نوجوان تھے، جو ڈیزرونگ بندے تھے، ان کو بھرتی نہیں کیا گیا کیونکہ وہ پیسے نہیں دے رہے تھے.
یا دینے کے قابل نہیں ہو گئے تو انہوں نے کرپٹ پریکٹس کے ذریعے پیسے لے کے ساری، یہ صرف آج میں مظفر گڑھ کی بات کر رہا ہوں کہ مظفر گڑھ میں یہ ہوا ہے. ملتان کی بھی ابھی وہ چونکہ ذوالفقار شاہ کو ٹرانسفر کر دیا گیا، وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں اب ڈیپوٹیشن پہ اسٹیبلشمنٹ میں گیا، وہ کہتا ہے جی میں نے پرائم منسٹر ہاؤس جانا ہے، میری وہاں پوسٹنگ ہو گئی. کیونکہ آج کل جمعیت علماء اسلام کی تو چلتی ہے، تو مجھے یہ ڈر ہے وزیر اعظم صاحب ذرا دھیان رکھے کہیں یہ پرائم منسٹر ہاؤس کے سودا نہ کر دے، کیونکہ ملتان میں تو کسی چیز کو چھوڑ کے نہیں آیا، ہر اینٹ تک بیچ کے آ گیا. تو اس کا ذرا دھیان رکھے اگر آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس میں اس کو ٹرانسفر کی تو یہ کہیں پرائم منسٹر ہاؤس ہی نہ بھیج دیں. تو یہ ساری صورت حال ہے کہ ایک ہے یہ دنان سمی ہے، یہ بھی بھائی ہے وسیم سجاد کے بتا رہے ہیں، اس کی بہن شہدہ جو ہے شہدہ زیب، اس نے بڑا کردار ادا کیا بھرتیوں میں. یہ تمام ریکروٹمنٹ جو ہے نا یہ شہدہ زیب اور ایک ہی فیملی کو وہاں نوازا گیا ہے. اس طرح کی بھرتیاں اگر آپ کریں گے تو میرٹ کی جب دھجیاں اڑائیں گے تو پھر اس ملک کا اللہ حافظ ہے. یہاں تو کرپشن جو پیسے بندہ دے کے رشوت دے کے بھرتی ہوئی ہے اس نے پیسے پورے کرنے ہیں کہ نہیں کرنے، تو وہ کس طرح اپنے پیسے پورے کرائے گا. یہی طریقہ کار ہے کہ وہ اب پیسے کمائیں گے جس طرح جائے کروک جس طرح بھی ہو سکتا ہے وہ پیسے کمائیں گے. تو یہ ویڈیو میں خاص طور پہ بنا رہا ہوں رشوت صاحب کے لیے جو اشرف تارڑ صاحب ہیں اور فلک شیخ صاحب کے لیے جو سیکرٹری ہے کہ جناب چونکہ یہ لوٹ کسوٹ ہوئی ہے، یہ تمام بھرتیاں کہہ رہی ہے، جو تمام ریکروٹمنٹ اس کو کینسل کرے اور جو بندے کچھ آپ نے واپس بھی لے آئے، جو بندے بھرتیوں کے لیے نکالے گئے تھے سب کو واپس لے کے آئے، ایماندار بندے اپوائنٹ کرے اور پھر اس کے ذریعے ریکروٹمنٹ کی جائے. اور دن رات اسی کے ساتھ اجازت دیں، اپنے گرد نواح لوگوں کا خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.